ایرانی وزیر خارجہ کا بھی فواد یہ بیان سامنے آیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو جواب دینا تہران کا جائز اور قانونی حق ہے. ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے جبکہ جو اردن ہے، جیسے کہ آپ نے اسٹریٹجیکلی جو اردن کی اہمیت ہے وہ فواد آپ نے اپنی گفتگو میں کہی ہے، تو یہاں یہ جو بیان ہے وہ بڑا اہم ہے کہ ہم نے اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی، کسی کو فضائی حدود کی اجازت دیں گے اور نہ ہی اس تنازع کا حصہ بنیں گے. بالکل. اور مشرق وسطی میں فیصل صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد جو ممالک ہیں وہاں پر امریکہ نے اپنے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں، اور جارڈن تو بہت ہی قریبی اتحادی ہے امریکہ کا، اور وہاں پر بیسز بھی اس کے قائم ہیں. تو ایک طرح سے یہ اب ڈائریکشن طے کر دی ہے جارڈن نے کہ کسی بھی قسم کی وہ اجازت نہیں دے گا ایران کو کہ اپنی وہ فضائی حدود کو استعمال کرے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپشنز اب بڑی لمیٹڈ ہو گئی ہیں ایران کے لیے؟ چونکہ اگر تو وہ ایریل اٹیک کرنے کی سوچ بھی رہا تھا تو پھر میرا نہیں خیال کہ فیصل آپ ذرا بہتر روشنی اس کے اوپر ڈالیں گے کہ پھر اس کے پاس یہ آپشن تو کم از کم اب ختم ہو گیا ہے. تو اب اس کے پاس آپشن وہی رہتا ہے کہ یا تو وہ ڈرونز کا استعمال کرے یا میزائل کا استعمال کرے، لیکن وہ بھی اتنا افیکٹو نہیں ہو سکتا چونکہ اسرائیل کا ڈیفنس میزائل سسٹم جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ متحرک ہے. جی ہاں، بالکل صحیح کہا. دیکھیے یہ جو اردن کی بات کوئی سرپرائزنگ، کوئی حیرت نہیں ہوئی مجھے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی جب جو ڈرون اٹیکس ہوئے تھے تو باقاعدہ وہاں سے اردن کی طرف سے ایک سرکاری بیان آیا تھا کہ انہوں نے کئی ڈرونز خود وہاں انہوں نے مار گرائے تھے ایرانی، جو کہ ان کی فضائی حدود میں سے گزر رہے تھے. تو انہوں نے ڈرونز کو اس وقت بھی الاؤ نہیں کیا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ اس وقت تو بالکل ایک واضح پالیسی سامنے آ چکی ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایران کے لیے کہ ایک اپنی سرحدوں سے ایک اتنا دور ایک چھوٹے رقبے والا ملک جہاں کے نشانے لگانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس میں کوئی ایک دو تین ممالک کی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے وہاں حملہ کیا جائے. جیسے ابھی ہمارے کولیگ عاطف نے بھی کہا تھا کہ ایرانی فضائیہ میں کیا اتنی کیپیسٹی ہے، کیا ان کے پاس ایسے جہاز موجود ہیں کہ وہ کوئی اسٹیلتھ بامر، وہ بھی یعنی جو بغیر رڈار پہ آئے ہوئے جائیں اور جا کر حملہ کر کے واپس آ جائیں. کیا ڈرونز ان کے اتنے افیکٹو ہیں کہ وہ بغیر ڈیٹیکٹ ہوئے ہوئے اور اس کو جو اس کا جو ڈوم ہے، یعنی جو ڈیفنس ڈوم جو کہا جاتا ہے، یا گولڈ پتہ نہیں اس کا ایگزیکٹ نام کیا ہے، لیکن جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جی آئرن ڈوم، جی ہاں بالکل، تھینک یو. تو وہ آئرن ڈوم کو پینیٹریٹ کر کے کیا نشانے ہٹ کر سکتے ہیں. ان تمام معاملات میں لگتا یہی ہے کہ ایران کی جو آپشنز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ظاہر میں کوئی فوجی کوئی وہ نہیں ہوں، اسٹریٹجسٹ نہیں ہوں، لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے جو کہ خبریں دیکھ رہا ہے اس وقت، وہ ان کے پاس یہی آپشنز ہیں. پہلا آپشن تو یہی ہے کہ اس کو ذرا ٹھنڈا ہو کے اس پورے معاملے کو دیکھا جائے، اور خود واشنگٹن بھی غالباً اس وقت کوشش یہی کر رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا اس وقت کوئی ریٹیلیشن ایران کی طرف سے نہ آئے، اور جو ہو گیا سو ہو گیا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے اس وقت تو یہ کہہ دیا کہ ہمارا پہلا فیز ختم ہو چکا ہے، اب آئندہ ہم 2 ہفتے تک جاری رکھیں گے اس کو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس پہلے فیز میں ہی معاملات کو ختم کر دیا جائے اور ٹرمپ اس کو انٹروین کر کے، جیسے ابھی خود آپ کی دیکھیے چل رہی ہے ابھی کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اپنی جو نیوکلیئر جو ایمبیشنز ہیں ایران اس کو بالکل ختم کر دے، تو معاملات بالکل ایک معمول پہ آ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا بالکل فیصل الرحمان صاحب، جیسے کہ واشنگٹن بڑا کلوزلی ظاہر ہے چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے، آپ وہیں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، چاہیں گے کہ بالخصوص اس تمام تر تناظر میں اگر ہم چائنا کے انٹرسٹ کی بات کریں تو غالباً $450 ارب چائنا نے چابہار ریلوے میں انویسٹ کیے ہیں. تو اسٹریٹجک انٹرسٹ، جیسا کہ آپ نے اپنی پہلے بھی گفتگو میں کہا تھا کہ ملٹی پولر ورلڈ میں وہ کافی ڈومیننٹ کرتا ہے اس طرح کی سچویشنز میں. پھر بالخصوص عرب ورلڈ کی اگر ہم بات کریں، آپ کے پاس کچھ اطلاعات آ رہی ہے کہ کوئی اہم نوعیت کے کچھ بڑے ہائی لیول اگر رابطے ہو رہے ہوں، کوئی اس طرح کی اطلاعات اگر آپ تک موصول ہوئی ہوں؟